بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی سکینڈل کے حوالے سے آگاہ کریں گے، اور یہ مالیاتی سکینڈل ہوا کیسے، اور اس کی نشاندہی میں نے نہیں کی ہے، اس کی نشاندہی اس کمیٹی نے کی ہے جو وزیر اعظم کے احکامات پہ بنائی گئی کہ جناب پاور سیکٹر کا ایک کمیٹی بیٹھے گی، 9 ممبرز کی کمیٹی تھی جس نے اگست سے لے کے مارچ تک اس کی پوری تحقیقات کی، 9 مختلف ڈپارٹمنٹس کی ریپرزنٹیشن تھی اس کمیٹی میں، اور ان کی فائنڈنگز کے مطابق جو انہوں نے نمبرز دیے ہیں، جو فگر دی ہے، جو مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو پالیسی ڈیسیژنز ہوئے کہ چند مخصوص لوگوں کے لیے پالیسی کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور انہیں فائدے کیسے دیے جاتے ہیں، وہ تمام کی تمام اس رپورٹ میں، اور بڑی محنت سے یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے جو کہ مینشن کی گئی ہیں کون کون لوگ ہیں، اس حوالے سے آپ کو پروگرام میں بتائیں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ماہر قانون ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے IPPs پہ کچھ کام بھی کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، ان کی فائنڈنگز کیا ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، آج 2 اہم میٹنگز ہوئیں، بلکہ پچھلے 2-3 دن سے چل رہی تھیں۔ آج کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی میٹنگ بھی ہوئی، اور وزیر اعظم نے حال ہی میں غالباً ان کو اس چیز کا پتہ لگ گیا تھا کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے، تو اسد عمر صاحب کو چیئرمین بنا دیا تھا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کا، اور آج کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی میٹنگ بھی ہوئی، اور جو اہم ذرائع ہیں ہمارے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اسد عمر صاحب کو جانتے ہیں تو انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ اس حوالے سے اہم ہوں گی جو کہ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس میں فورنزک آڈٹ بھی ہے، اور جو مالی بے ضابطگی ہیں اسے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، کیا اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، یہ ریکمنڈیشن بھی شاید شامل ہو، اور اس کا فیصلہ کل کابینہ کے سامنے جب ریکمنڈیشن جائیں گی تو امید ہے کہ کل یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ جب کابینہ میں یہ چیز جائے گی تو وہاں پہ ایک اہم سچویشن ڈیولپ ہوگی، کیونکہ ایک طرف اصل PTI ہے اور جس کی آج کیبنٹ کمیٹی آن انرجی اس کی میٹنگ کی سربراہی اسد عمر صاحب نے کی، اور ان کی جو ریکمنڈیشن سامنے آ رہی ہے، دوسری ایک پاکستان تحریک انصاف میں، چلیں میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، ایک اور میٹنگ تھی جس کو کہ عمر ایوب صاحب نے چیئر کیا، اور اس میں جو بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک اور سب کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ اب IPPs کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جناب IPPs کے ساتھ بات چیت کرے گی، یہ والی سب کمیٹی بھی خود بھی IPPs کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور IPPs نے جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو اپنا ایک موقف بھی دیا، اور اس کے ٹوٹل 5 پیراگرافز ہیں، اور 5 پیراگراف میں ان کی پہلے پیراگراف میں وضاحت یہ کہ جی ہم لوگ شاکڈ ہیں، ہم لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، اور یہ میڈیا میں رپورٹ کیسے آ گئی پہلے۔ اس کے بعد چیئرمین JIT کو نشانہ بنایا گیا، جی ہاں بالکل، چیئرمین JIT کو اسی طرح نشانہ بنایا گیا کہ جب پاناما کی JIT بنی تھی تو اس وقت پاناما کی JIT اور ان کے ممبران کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ IPPs نے بھی ٹارگٹ اپنا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ جو چیئرمین آف دا JIT تھے پاور سیکٹر کی اس کمیٹی کے، دوسرے پیراگراف میں ان کا ذکر ہے، تیسرے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو قانون کے مطابق سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم اسٹرانگسٹ ٹرم میں جو بھی الزامات ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور 5ویں پیراگراف میں انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروایا۔ تو یہ تو IPPs کا موقف اس حوالے سے تھا، بالکل اسی طرح کہ جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے تو اپنا موقف دیتا ہے کہ جناب یہ ہم پہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ IPPs کے اس پوائنٹ آف ویو میں کوئی جان ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ والی کمیٹی تھی جس نے یہ والا کام کیا ہے اور یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں؟ نہیں صاحب، اس سے پہلے سینیٹر شبلی فراز جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں سینیٹ آف پاکستان میں، اگست 2018 میں انہوں نے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے یہ رپورٹ دی تھی، اور اس میں بھی جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں اس میں سے چیزیں اس جو وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئی۔ نہ صرف یہ، ایک اور سب کمیٹی بنائی گئی تھی، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور ریگارڈنگ ایکسیس پروفٹس ٹو RFO بیسڈ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ، سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب کی جو اس کے چیئر تھے، اور اس میں بھی 3 ریکمنڈیشن تھی جو باقی انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ گھپلے کیسے ہوتے رہے، نیپرا خود اس کا حصہ تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب انیشیٹ کرمنل پروسیڈنگز اگینسٹ IPPs تھرو این انویسٹیگیشن ایجنسی along with confiscation of asset، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مجرمانہ قانونی کارروائی کی جائے، وہ مجرمانہ کا criminal proceedings under the criminal laws وہ کی جائیں، ان کے assets confiscate کیے جائیں۔
یہ 2 رپورٹ سینٹ آف پاکستان کی تھیں. اس کے علاوہ بھی کوئی حال ہی میں رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک رپورٹ دی ہے ایٹ دی ریکویسٹ آف CPPAG جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے، اس کے بیاف پہ ایشین ڈیولپمنٹ نے ایک رپورٹ دی ہے. اس کے بھی مندرجات کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ وے فارورڈ بھی ہے کہ ہم اس چیز سے نکلیں کس طرح. بالکل وے فارورڈ پہ بھی آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. اور ناظرین اس اہم رپورٹ کے میں آپ کو مندرجات بھی بتاتا ہوں، اور کیونکہ ریکمنڈیشن جو ہیں اس پہ بھی بات چیت ہے. صرف ایک چیز ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا اساتذہ کا، اور تقریباً 12,000 اساتذہ ہیں جو کہ ابھی تک ریگولرائز نہیں ہوئے. میری آج شفقت محمود صاحب سے ہی میں نے پوچھا کہ جناب ان کا مسئلہ کیا ہے. ان اساتذہ کی جو پیمنٹ ہے سیلریز کی، وہ ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ پڑی ہے. 8,000 روپے ماہانہ ان کو نہ ان کو ریگولرائز کیا گیا وعدے کرنے کے باوجود، نہ انہیں سیلریز دی جا رہی ہیں، اور یہ بہت چھوٹا سا اماؤنٹ بنتا ہے. جبکہ صرف اگر پیراگراف 31 میں آپ کو بتاؤں اس رپورٹ کیا کہتی ہے کہ جناب کتنے بلین روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں چھوٹے سے پالیسی ڈیسیژنز کی وجہ سے. تو پیراگراف 31 میں کہا جاتا ہے کہ جو پاور پالیسی ہے 2002 کی، اس میں جو ایکچوئل فیول کنزیوم کیا ہے بجلی بنانے کے لیے وہ لیس تھا، اور پرچیزر نے زیادہ پیسے دیے. یعنی حکومت پاکستان اس میں پرچیزر ہے جو کہ بجلی خرید رہی ہے، اور پیسے کس چیز کے دے رہی ہے؟ تیل ڈلوانے کے. جو پاور پلانٹس میں فیول جانا ہے اس کی کاسٹ. یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ نے اگر کسی شخص کو کہا کہ جی جاؤ گاڑی میں 100 روپے کا تیل ڈلوا لاؤ، تو وہ 100 روپے آپ نے اس کو دیے، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے آ کے جی میں 100 روپے کا تیل ڈلوا دیا ہے، لیکن ایکچولی 50 روپے کا تیل ڈالا ہے اور آپ کو 100 روپے اس نے چارج کیے ہیں. اور یہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے، اور یہی چیز یہ والی کہہ رہی ہے. ساتھ آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ بھی ہے. اور اس میں ہوا کیا کہ جی ایکسیس پیمنٹس اس میں کتنی بنی؟ 64.22 ارب روپے پچھلے 9 سال میں. جی ہاں، 64.22 ارب روپے صرف فیول کی مد میں دیے گئے ایکسیس پیمنٹس کے. یعنی 7 ارب روپے ہر سال کے پچھلے 9 سال ان آئی پی پیز کو فیول کی کاسٹ میں دیے گئے، جو کہ یہ کہتے رہے جی ہم تیل سے بجلی بنا رہے ہیں، حکومت پاکستان کو بل زیادہ بھیجتے رہے اور فیول ان کا کم کنزیوم ہوتا رہا. اور اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو آئندہ آنے والے سالوں میں 145 ارب روپے مزید ان آئی پی پیز کو دینے پڑیں گے، اور جو ٹوٹل ایکسیس پیمنٹس اس حوالے سے بنیں گی وہ 209.4 ارب روپے 2002 کی پالیسی کے تحت جو پاور پلانٹس بنے تھے ان کو دی جائیں گی. 209 ارب روپیہ ٹوٹل احساس پروگرام جس کی بجٹ ایلوکیشن تھی وہ 180 ارب کی تھی. ابھی جب کرونا وائرس آنے کے بعد وزیر اعظم نے اناؤنس کیا 144 ارب، اور یہ 209 ارب کی پیمنٹ فیول کی مد میں ہم آئی پی پیز کو زیادہ دے رہے ہیں. تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جو یہ کمیٹی کہتی ہے کہ جناب پالیسی ڈیسیژنز کیسے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور پھر فورنزک کے لیے سب کمیٹی انرجی بنا دیتے ہیں. اب اس میں اہم چیز ہے کہ یہ فیصلے کیوں رہے ہیں اس طرح سے، کس وجہ سے؟ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جن کی کمپنیز نے زائد منافع کمائے. اس میں سے چند کی ہم تفصیلات آپ کو آج بتاتے ہیں. باقی اب کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، میں صرف دکھا دوں کہ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، ملٹیپل رپورٹس اس وقت میرے پاس آئی پی پی سے ریلیٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ آئی پی پیز مافیا ہمارا پروگرام بند کروانے میں کامیاب نہ ہوا تو ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. کیونکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جب 480 بلین کی ان کی آڈٹ کرنا شروع کیا تھا تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان بلند اختر رانا کے خلاف بھی ایک بہت ایفیکٹو لابی چلی تھی، اور انہوں نے جب 480 بلین کی اسحاق ڈار نے پیمنٹس کی تھی تو ابھی آڈٹ ڈرافٹ فائنل ہوا تھا 190 ارب روپے کی. تو آڈیٹر جنرل کو اس وقت بلند اختر رانا صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے ہماری پروگرام میں، آئیے دیکھ لیتے ہیں. کسی دنیا کے ملک میں کوئی نظیر نہیں ہوگی کہ وٹ ٹو ٹاک آف 480 بلین. جب میں نے پھر اس پہ شور شرابہ کیا تو ہمیں شٹ اپ کال بھی ملی، ہمیں تھریٹس بھی ملی، ہمیں یہ بھی ہوا. اینی ہاؤ میں اس پہ ڈٹا رہا اور میں نے اس کا پھر اسپیشل آڈٹ کرانا شروع کیا، اور جو میرے آنے سے پہلے تک آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اس وقت تک کی جو ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ تھی جو میں نے تیار کرائی تھی 190 ارب روپوں کی مس اپروپریشن تھی.
190 ارب کی مس اپروپریشن تھی، اور جب یہ ڈرافٹ رپورٹ جس کا بلند اختر رانا صاحب ذکر کر رہے ہیں فائنل ہوئی تو 100 ارب سے زیادہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ رپورٹ ریکارڈ پہ موجود ہے، لیکن اس مس اپروپریشن کا حساب نہیں لیا گیا. جس طرح آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پہ کارروائی نہیں ہوئی، سینٹ آف پاکستان کی 2 رپورٹس پہ کارروائی نہیں ہوئی. اب یہ ہیں کون لوگ؟ ان میں سے چند کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی پی پیز رپورٹ میں زائد ادائیگی حاصل کرنے والے تمام پاور پلانٹس ملکیت سمیت حکومت کو بتائے ہیں کہ کس کس پاور پلانٹ نے کس مد میں کتنے ارب روپے کی زائد ادائیگی حاصل کی. میاں منشا گروپ کے 4 پاور پلانٹس میں ملکیت یا حصص موجود ہیں. ان میں پاک جن، للپیر، نشاط پاور اور نشاط چنیا شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق نشاط چنیا میں 3.67 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی. کمپنی نے سال 2011 سے 2018 تک 10.49 ارب زائد منافع کمایا اور ڈیویڈنڈ کی مد میں 12.95 ارب نکالے. رپورٹ کے مطابق میاں منشا کی کمپنی نشاط چنیا نے 2 سے 3 سال میں اپنی سرمایہ کاری واپس حاصل کر لی. رپورٹ کے مطابق منشا گروپ کی کمپنی نے فیول کی مد میں 3.02 ارب زائد، آپریشن اور مینٹیننس کی مد میں 5.01 ارب روپیہ، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی غلط حساب سے 0.41 ارب، قرض ادائیگی حساب میں اونچ نیچ سے 0.01 ارب اور تیل کی کم انوینٹری رکھنے سے 0.57 ارب، جبکہ دیگر متفرق حساب میں 1.27 ارب روپیہ کمایا، جس کا کہ حساب کمپنی کے پاس موجود نہیں تھا. اس طرح نشاط چنیا نے کل 10.49 ارب زائد رقم ریاست سے حاصل کی. نشاط پاور بھی منشا گروپ کی ہی کمپنی ہے جس نے اس رپورٹ کے مطابق 9.33 ارب روپے زائد رقوم میں حاصل کی ہے. نشاط پاور نے فیول کی مد میں 3.36 ارب، آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد میں 3.88 ارب، غلط انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی مد میں 0.45 ارب، قرض کے غلط حساب میں 0.2 ارب، انوینٹری شارٹ فال میں 0.22 ارب، جبکہ نامعلوم مد میں 1.21 ارب روپے زائد وصول کیا. اس حساب سے منشا گروپ کی دوسری کمپنی نشاط پاور نے 9.33 ارب روپے زائد وصول کیا. انکوائری رپورٹ کے مطابق اگر ان 2 کمپنیوں کو اسی طرح چلتے رہنے دیا جائے تو ان 2 منصوبوں کی عمر پوری ہونے تک ریاست پاکستان کو 37.73 ارب روپے زائد صرف ان 2 کمپنیوں کو ادا کرنا پڑے گا. للپیر پاور نامی کمپنی بھی منشا گروپ کے حصے موجود ہیں. 3.80 ارب روپے کی لاگت سے لگنے والے اس پلانٹ نے اب تک 17.13 ارب روپیہ منافع حاصل کیا، جبکہ 10.51 ارب روپیہ ڈیویڈنڈ کی مد میں نکالا. رپورٹ کے مطابق So get this. Every 1.23 seconds, a new user goes to Wix.com and starts creating their professional website. اس کمپنی نے 2 سے 3 سال میں اپنی سرمایہ کاری واپس حاصل کر لی اور اوسطاً سال میں معاہدے کے تحت صرف 15% منافع حاصل کرنا تھا، لیکن 23% زائد منافع حاصل کیا. اس طرح صرف منافع کی حد تک تقریباً 4 ارب روپے زائد حاصل کیا. منشا گروپ کی ہی ایک اور کمپنی پاک جن پاور نے 3.72 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے عوض 23.81 ارب روپے کا منافع اور 16.67 ارب روپے ڈیویڈنڈ کی مد میں نکالا. رپورٹ کے مطابق پاک جن کمپنی نے 2 سال میں سرمایہ کاری وصول کر لی اور اوسطاً 43% سالانہ منافع کمایا، یعنی 28% زائد منافع، جو کہ 6.6 ارب روپیہ بنا ہے. رپورٹ کے مطابق ندیم بابر جو کہ حکومتی وزیر بھی ہیں، ان کے بھی 3 پاور پلانٹس میں حصے موجود ہیں. ندیم بابر کے پاور پلانٹ اورینٹ پاور نے 1.07 ارب روپے کا زائد منافع حاصل کیا، جبکہ 3.12 ارب روپے ڈیویڈنڈ کی صورت میں بھی نکالا. اورینٹ پاور 4.45 ارب روپے کی لاگت سے لگایا گیا تھا اور اس کمپنی نے 5 سے 6 سال میں اپنی سرمایہ کاری واپس حاصل کر لی. رپورٹ کے مطابق ندیم بابر کی کمپنی اورینٹ پاور نے صرف فیول کی مد میں 2 ارب روپیہ زائد حاصل کیا ہے، جبکہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن غلط حساب کی مد میں 0.49 ارب، قرضے میں غلط حساب سے 0.124 ارب روپیہ زائد حاصل کیا. ندیم بابر کی دوسری کمپنی کا نام سبا پاور کمپنی ہے. انکوائری رپورٹ کے مطابق دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے اس کمپنی کی مکمل تفصیلات حاصل نہ کی جا سکیں. کمیٹی کے مطابق 1994 کی پالیسی کے تحت لگائے جانے والے سبا پاور پلانٹ نے سرمایہ کاری پر 22% منافع حاصل کیا، جبکہ اجازت صرف 15% کی تھی. انکوائری رپورٹ میں ندیم بابر کی ایک اور کمپنی
آرسن کمپنی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ ندیم بابر نے صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی صرف ایک ہی کمپنی ہے، جبکہ اس رپورٹ میں ان کو 3 کمپنیوں کا مالک بتایا گیا ہے۔ پاور پلے کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق آرسن اس کمپنی کے ساتھ KESC نے دگنے ریٹ پر بجلی خریدنے کا معاہدہ بھی کر رکھا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور حکومتی مشیر رزاق داؤد کی پاور کمپنی روش پاور کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 8.62 ارب کی لاگت سے لگنے والے اس پاور پلانٹ نے اب تک 30.33 ارب روپیہ منافع کمایا ہے اور 11.98 ارب کا ڈیویڈنڈ الگ حاصل کیا ہے، اور یہ پلانٹ بھی 15% سے زائد منافع کماتا آیا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق یہ پلانٹ کم از کم 22% کماتا رہا ہے۔ سیف گروپ کی ملکیت سیف پاور کا بھی اس رپورٹ میں ذکر ہے۔ یہ کمپنی سلیم سیف اللہ خاندان کی ملکیت ہے، جو کہ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نواز چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سیف پاور نے 3.86 ارب کی لاگت سے لگائے گئے اس پاور پلانٹ سے اب تک 2.02 ارب زائد رقم حاصل کی ہے، جس میں فیول کی مد میں 1.97 ارب، انٹرنل ریٹ اور قرضے کے حساب میں 0.58 اور 0.19 ارب شامل ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں گنے کی پھوک سے چلنے والے پاور پلانٹس کا بھی ذکر ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین کی ملکیتی JWD گروپ کے 2 یونٹس کا اب تک کا زائد منافع 3.85 ارب روپیہ ہے۔ رپورٹ میں وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی کی ملکیتی رحیم یار خان ملز کے پاور پلانٹ کا بھی ذکر ہے۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر کے بھائی کی ملکیتی اس کمپنی نے اب تک 1 ارب سے زائد رقم وصول کی ہے۔ سلیمان شہباز کی ملکیتی چنیوٹ پاور کمپنی نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں اور رپورٹ کے مطابق 1.3 ارب کی زائد رقم وصول کی ہیں۔ یہ ناظرین وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ندیم بابر صاحب اس میں بیٹھے ہیں، سیف پاور کا آپ کو پتہ ہے ان کے بھی کوئی میرا خیال رشتہ دار اس وقت حکومت میں موجود ہیں، اور باقی تمام بڑے بڑے لوگ۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل ہے، اور اس میں کیا آگے چلتی ہوئی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے؟ جب پاور ڈیویژن اور عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک اور کمیٹی بنا دیں، اسد عمر صاحب کی ابھی آج کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی انہوں نے میٹنگ چیئر کی، ان کی سفارشات کل جائیں گی۔ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فورنزک آڈٹ اور رپورٹ پبلک کرنے کی ریکمنڈیشن دی ہے۔ ارشد صاحب، رپورٹ بہت ہی عمدہ بنائی گئی ہے، کوئی 278 پیجز کی رپورٹ ہے، بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے، اور بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 26 سالوں سے 3 قسم کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں عوام کو۔ پہلا ٹیکہ ہے ایندھن کی مد میں، آپ نے بتا دیا کہ وہ ٹیکہ تقریباً 65 ارب روپے کا ہے پچھلے کچھ سالوں کا۔ دوسرا بڑا ٹیکہ ہے منصوبے کی لاگت کے حوالے سے، کہ اگر لاگت ہونی تھی 100 روپیہ تو یہاں پہ کہیں اس سے زیادہ دکھائی گئی ہے، بہت انفلیٹڈ قیمتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ نیپرا کا کام تھا کہ یہ چیک کرنا کہ انٹرنیشنلی پاور پلانٹ کتنے کے لگ رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا ٹیکہ جو ہے وہ سرمایہ کاری میں منافع کی شرح ہے۔ اجازت دی گئی تھی 15% کا، جو اگریمنٹ ہوا تھا 15% ہے، اور جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ پلانٹس نے 71% تک منافع کمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اور میں اگر جاتے ہیں خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کے لیے یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے لیے، تو وہاں حکومت ہمیں گارنٹی کرتی ہے 10 یا 11% سالانہ، اور یہاں حکومت پاکستان نے خود سے گارنٹی کیا ہے 71% سالانہ پروفٹ۔ 2 کمپنیز نے تو 79% بھی منافع لیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو ٹیکہ لگا ہے 2002 سے 2020 تک وہ 565 ارب روپے کا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اور رپورٹ میں بالکل ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے سامنے ہے۔ اور اس سے جو بجلی کے بل ہیں جو ہم لوگ زیادہ دیتے ہیں، جس پہ کہ ہر تھوڑے عرصے بعد حکومت بڑھا دیتی ہے، وہ سارا منافع ان کمپنیز کو جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، انڈیا میں اس وقت 8 سینٹ کی بجلی ہے، ویتنام میں 8 سینٹ کی ہے، دنیا بنگلہ دیش میں 9 سینٹ کی ہے، ہمارے ہاں 14 سینٹ بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ 75% بجلی مہنگی ہے، اور اس میں بہت بڑا رول ہے ایندھن کی جو چوری ہو رہی ہے، اور بہت بڑا رول ہے جو پروجیکٹ کی لاگت ہے اس کو اتنا انفلیٹڈ دکھایا گیا ہے۔ اب اس میں جو نیپرا ہے، جو حکومتی ادارہ ہے، جو سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی ہے، CPPA، وہ بھی حکومتی ادارہ ہے، تو یہ آپ کو کلاسک قسم کا ایک وہ سرکل نظر آ رہا ہے جس میں ایک بزنس مین ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، ایک سیاستدان ہوتا ہے، اور یہ تینوں مل کے پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ عوام کی جیب سے پیسہ کس طرح نکالنا ہے۔ بالکل، اور پیراگراف 8 میں بڑا
بڑا واضح اسی رپورٹ نے کہا ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ سسٹم اور پروسیسز مینیپولیٹ کیے گئے ہیں ٹو بینیفٹ ا سلیکٹ فیو. اب بیرسٹر شعیب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جتنی بھی اس میں چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی سوورن گارنٹیز دی گئی ہیں اور حکومت پاکستان نے دیا ہے, لیکن اگر یہاں پہ یہ ساری چوریاں ہو رہی ہیں تو کیا حکومت پاکستان باؤنڈ ہے ان معاہدوں کو فالو کرنے کے لیے؟ یا آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ آپ غلط دکھا رہے ہیں, فیول کی مد میں آپ فیول کی چوری کر رہے ہیں, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن میں آپ نے غلط کیا ہوا ہے, ڈالر انڈیکسیشن آپ نے ECC سے فیصلہ کروا کے انڈیا کے حوالے سے صرف اسی رپورٹ میں مینشنڈ ہے. اگر عدیل رائے صاحب آپ پیراگراف 295 دکھا دیں کہ بھارت جیسا ملک جس کی اکانومی کا سائز ہم سے بہت زیادہ بڑا ہے, تو اس میں پیراگراف 5 میں 295 میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ existing system of offering returns indexed with US dollar is not sustainable. It is important to highlight that in neighboring India return offer is 16% in Indian rupees. اور ہم اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم ڈالر میں ریٹرنز دے رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں ارشد, دو باتیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی کہ یہ ایک گٹس جوڑ ہے, ایک بیوروکریٹ مل گیا, بزنس مین مل گیا, وٹ ایور. آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے بھی جب مارکیٹ کھولی نا اپنی جنریشن سیکٹر کی, تو انہوں نے کیا سٹیپس لیے اور ہم کس طرف آگے. انڈیا نے کیا کیا کہ ان کے جنریشن سیکٹر میں جو تینوں مین پلرز تھے, جنریشن تھی, ڈسٹریبیوشن تھی یا ٹرانسمیشن تھی, ان تینوں کو پرائیویٹ کر دیا جو کہ پبلک تھا. ہم نے جو اپنا پبلک انفراسٹرکچر تھا اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی, کیونکہ آپ اس پہ اگر اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو آپ کو پیسے نہیں مل رہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہم نے ڈیولپ کیا نا IPPs کا, جتنی کنزیکٹو گورنمنٹس تھی اکراس دا بورڈ, whoever was involved, انہوں نے کیا کیا کہ جی آپ IPPs لوگوں کو لے کے آئیں, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. ایک قسم کا گھٹ جوڑ کے حساب سے ہوا نا. انڈیا نے اپنے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ. پرائیویٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, اس کو انہانس کرنا ہے, اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے انڈین انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چلا گیا. ہم نے تو کانسیپٹ یہ بنایا نا کہ آپ IPPs کو لے کے آئیں, آپ ان سے کک بیکس لیں, پھر ان کک بیکس کے بدلے میں آپ نے ان کو یہ ریونیو دینا تھا. لیکن اگر میں آپ کے ایز اے انویسٹر آ رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ملی بھگت کر کے آپ کا پیسہ بناؤں گا نا. اور یہ ڈیو ڈیلیجنس, جس طرح نیپرا کی بات ہو رہی ہے, یہ ڈیو ڈیلیجنس ہے. CPPA سوورن گارنٹی کیا دے رہا ہے اس مطلب اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ ڈسکو کے نام پہ بجلی جنریشن کمپنی سے لے گا اور سوورن گارنٹی خود دے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا, جس طرح ہر بندہ اس پہ ذکر کر, اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے IPPs کی کیپیسٹی پہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو کرمنل ایکٹ ہے نا. میں ایز اے قانون کے طور پر جو ایگریمنٹ اچھا, اگر کرمنل ایکٹ ہے تو سوورن گارنٹی تو انووک نہیں ہوتی نا. فورینزک آڈٹ ہو تو یہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, تو دوبارہ سب کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بطور وکیل میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بندے نے اگر کوئی 10 لاکھ کی چوری کی ہے تو SHO جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے گا کہ جناب آپ نے 10 لاکھ کی چوری کی ہے, بڑی مہربانی, یا آپ 8 لاکھ خود رکھیں, 2 لاکھ ہمیں دے دیں, جناب ٹیرف پہ ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں. یہ سب کمیٹی بنائی ہے شہزاد قاسم اور عمر ایوب صاحب نے بیٹھ کے. دیکھیں نا میری بھائی, ٹوٹل بات یہ ہے نا کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو ریگولیٹر ہے جس نے لائسنس دیا ہے, جو آپ کا مارکیٹ آپریٹر ہے CPPA جو ہے, یہ اس کی ریسپانسبلٹی آتی ہے, اس کو یہ ایکشن لینا پڑے گا. جہاں تک میں ایک بات یہ کر رہا ہوں نا, ایک تو ان کا کرمنل ایکٹ ہے جس کا ایگریمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اوپر تو آپ نے کسی کا ویٹ نہیں کرنا نا. آپ اس کو کرمنل انویسٹیگیشن شروع کریں اور اس کو آگے لے. سینیٹر نعمان وزیر کی رپورٹ میں بھی ریکمنڈیشنز ہے, دیگر رپورٹس میں بھی اس سے ریکمنڈیشنز ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید چونکا دینے والی چیزیں جو اس رپورٹ میں موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اور ہمیں کل انتظار رہے گا کہ کابینہ میں فیصلہ کل کیا ہوتا ہے. رپورٹ پبلک کرنی ہے, فورینزک آڈٹ کرنا ہے کہ نہیں, کیونکہ کل میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوگی. جو اوریجنل PTI کے لوگ ہیں, جو PTI کے نظریے کے ساتھ ہیں, اور جو PTI میں پیراشوٹرز آئے ہیں, وہ اس فورینزک آڈٹ کو بھی اپوز کریں گے, اس رپورٹ کو پبلک ہونے سے بھی اپوز کریں گے. اور اوریجنل PTI کے جو منسٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ رپورٹ پبلک بھی ہو اور اس کا فورینزک آڈٹ بھی ہو. اس کے مزید چونکا دینے والے انکشافات کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ماضی میں ہوتا آیا آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے اور ہمارے انتہائی اہم ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے آڈٹ کیا ان کا یا رپورٹ پبلک کی تو یہ آئی پی پیز ہمارے خلاف انٹرنیشنل مقدمے کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا سٹرونگ ہولڈ ہے جس طرح کہ اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے پالیسی میکنگ سٹرکچرز کے اوپر, ریگولیٹری باڈیز کے اوپر, ان تمام لوگوں, کیونکہ اربوں روپے ہیں صرف تیل کی مد میں. آپ کا اگر ڈرائیور 100 میں سے 50 روپے کی چوری کر لے تو آپ فائر کر دیتے ہیں. یہاں اربوں روپے کی تیل کی چوری ہوتی رہی ہے فیول کاسٹ کی مد میں, لیکن ان کی پروٹیکشن ہے کیونکہ وہ اربوں روپے ہیں ان کے پاس اور اس کا پھر استعمال بھی ہوتا ہے. کک بیکس, کمیشنز, یہ آف شور کمپنیز ایسے ہی نہیں بن جاتی ہیں, رقمیں لگتی ہیں اس کے اوپر. اور ساری یہ پالیسیز ایسے نہیں بن جاتی, رقمیں لگتی ہیں اس کے اوپر. آف شور اکاؤنٹ جا کے دیکھنے پڑتے ہیں اور ان تمام کمپنیز کے آف شور اکاؤنٹس میں ان میں سے بہت ساروں کے لنکڈ ہیں, اس پہ بھی آتے ہیں. اور جو ڈرایا جا رہا ہے حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, اور جب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کو ڈرایا جا رہا ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو اس 9 ممبر کمیٹی میں تمام حکومتی ادارے بشمول ایف آئی اور آئی ایس آئی بھی شامل تھے جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ والی رپورٹ بنائی ہے. اور ہوا کیا, جہاں پہ جس سیکٹر میں 1000 ملین روپے کا رپورٹ کا پیراگراف 13 کہہ رہا ہے ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے, اس کمیٹی نے کہا کہ جی ہمیں صرف 22 ملین روپیہ دے دیں, تقریباً 2 کروڑ روپیہ, 2.25 کروڑ روپیہ. ہم ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹیز والی کمپنی سے اس پہ سٹڈی کروا کے آپ کو دیتے ہیں. وہ 2 کروڑ روپیہ, 22 ملین روپیہ نہیں دیا گیا. کس نے نہیں دیا؟ میرے خیال وزیر اعظم کو یہ بھی پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ کل جب کابینہ کی میٹنگ ہوگی تو ایک طرف شاید ندیم بابر صاحب بیٹھے ہوں جن کی اپنی 3 کمپنیاں اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, شاید رزاق داؤد صاحب ہوں جن کی کمپنی نے 30 ارب روپے کا منافع کمایا ہے, ایک اور وزیر بھی ہوں گے جن کے کہ شاید سسرال والوں کی یہ پاور کمپنی ہے, اس کا بھی کافی سارا پروفٹس ہے. خسرو بختیار صاحب بھی شاید ہوں گے کیونکہ ان کی کمپنی کا بھی یہاں پہ آ رہا ہے بگاس کے چکر میں سارا کچھ. اور جو اس میں ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں ناظرین, جو وزیر اعظم کے کہنے پہ کمیٹی بنائی گئی اور اس کی ریکمنڈیشنز کیا ہے وہ میں آپ کو بریفلی سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ڈالر اور پاک روپی بیس ٹیررز پہ ہم بات کریں گے, ٹائم لائنز بھی دیے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اس پہ انہوں نے کہا ہے 1 مہینے کے اندر اندر یہ کام ہو سکتا ہے کہ ایک کمیشن فار فورنزک ایویلویشن ہو, فورنزک اینڈ لیگل آڈٹ تمام آئی پی پیز کا ہو, اس کی کابینہ اپروول دے انڈر پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ, اور اس کے بعد یہ مہینے کے اندر کام ہو سکتا ہے. اور کل کابینہ جب بیٹھے گی تو یہ ریکمنڈیشن کابینہ کے سامنے ہوگی اسی کمیٹی کی جو وزیر اعظم نے خود بنائی تھی کہ 1 مہینے میں یہ کام ہو سکتا ہے. چینی کا سکینڈل تو صرف 3 ارب روپے کی سبسڈی تک کا تھا, یہاں 3000 ارب سے زیادہ کی سبسڈی اوور دیز ایئرز دی گئی ہے. برسٹر صاحب ڈرایا جاتا ہے کہ جی انٹرنیشنل میں ہو جائیں گے اور وزیر اعظم کو یہ کنوے کیا گیا ہے میسج. کیا یہ پاسبل ہے؟ جو ایگریمنٹس انہوں نے کیے ہوئے اس میں اس طرح کا کوئی کلوز ہے کہ اگر آئی پی پیز معاہدے کی خلاف ورزی کریں, مثلا فیول تیل کی چوری کریں, تو یہ معاہدہ انٹرنیشنلی جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, ڈیو ڈیلیجنس تو کرنی تھی جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اس کی پرفارمنس پہ جو اوبلیگیشن تھی آئی پی پیز کی, اس کی پرفارمنس پہ جو انہوں نے کرنی تھی اس کو تو آپ کی سٹیٹ نے کرنا تھا نا, جو سٹیٹ کے آرگنز تھے, جو ریگولیٹر تھا, جو مارکیٹ آپریٹر تھا. اگر فورنزک آڈٹ ہوتا ہے جو کہ اس رپورٹ کی ریکمنڈیشن ہے, اور تیل, او اینڈ ایم اور یہ ساری چیزیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں وہ ثابت ہو جائیں, تو یہ انٹرنیشنل کیس کر سکتے ہیں؟ بالکل کیس کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اس میں تو جو آپ کی کرمنل لائبلٹی ہے وہ ایگریمنٹ تو آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا نا. دنیا میں کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا. آئی پی پیز کو کوئی ایگریمنٹ پروٹیکٹ نہیں کرتا اگر کرمنل ایکشن کا ثابت ہو جائے. آپ نے کرمنل ایکٹ کیا نا, آپ نے دیکھے نا تیل کی مد میں جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے اس کے فلوٹی چارجز زیادہ ڈال دیے ہیں. ہر چیز میں اس رپورٹ میں ایک چیز پہ ذکر کیا گیا ہے. تو جو آپ نے اوبلیگیشن کی بریچ کی ہے اور اس پہ کرمنل ایکٹ کی ہے, تو وہ کانٹریکٹ تو آپ کو نہیں بچا سکتا نا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے کہ اس کی جو سینکٹیٹی آف دا کانٹریکٹ ہے نا وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. آپ نے یہ بھی عدالت کو یہ بتانا ہوتا ہے نا, ہمیں تو دیکھیں نا جی, ہمیں جو بندہ جس کا یعنی وزیر اعظم کو, حکومت کو اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کو یہ غلط پورٹری کیا جا رہا ہے آئی پی پیز کی طرف سے. آپ دیکھیں نا, آئی پی پیز دھمکی غلط دی جا رہی ہے. آپ بات تو سنیں نا, جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں, وہی بریفنگ دے رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا. میرے اگر ذاتی انٹرسٹ پہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لینا چاہے اور گورنمنٹ کو بریف کرنے والا ہی میں ہوں, تو ہاؤ کین دے پروٹیکٹ می. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ نے یہ رپورٹ پڑھی ہے, سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی آپ کئی دفعہ لکھتے رہے, ان تمام چیزوں کے سلوشنز, اور بڑی محنت سے یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے, وہ تمام سلوشن موجود ہیں. اور اسی کے جو ریویو آف پاور پروڈیوسرز ہے, جو ریکمنڈیشنز ہے پیرا 113 میں,
اسٹیبلشمنٹ آف کمیشن فار فورنزک ایویلویشن فورنزک اینڈ لیگل آڈٹ آف آل آئی پی پیز جو کہ 1 مہینے میں ہو سکتا ہے. کابینہ کی اپروول چاہیے انڈر پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ. آپ کے خیال میں پاکستان کی کابینہ کل یہ اجازت دے دے گی؟ ارشد صاحب کام آسان نہیں ہے اسپیشلی بیکاز ہمارے سارے کانٹریکٹس میں لنڈن کی آربیٹریشن کلوزز لکھی ہیں لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم رابن ہوڈ کی جو کہانی سنا کرتے تھے کہ رابن ہوڈ امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں کی جیب میں ڈالا کرتا تھا. یہاں پہ حکومت پاکستان رابن ہوڈ ریورس کر رہی ہے. یہ غریبوں کی جیب سے پیسے نکال کے اور امیروں کی جیب میں ڈال رہی ہے. تو یہاں پہ حکومت کے اپنے ادارے جو ہیں جس میں نیپرا ہے جس میں سی بی پی اے ہے انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی اور غلط کی. انہوں نے انٹرنیشنل پریکٹسز نہیں دیکھی. اس رپورٹ میں جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1994 کی جو پاور پالیسی تھی اس میں ٹوٹل لاگت پروجیکٹ کی تھی 50 ارب روپیہ اور اس میں پروفٹ جو وہ لے گئے ہیں وہ 415 ارب. یعنی کہ اندازہ کیجئے 50 ارب لگا کے آپ 415 ارب کا پروفٹ لے جاتے ہیں. 2002 کی پاور پالیسی میں جو پاور پلانٹ لگائے گئے وہاں 58 ارب روپیہ آپ نے خرچ کیا پروجیکٹ کی لاگت میں اور 203 ارب روپیہ اس کے اوپر آپ نے کما لیا. 2015 کی پاور پالیسی آئی نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو جیسے پہلے ذکر ہوا کہ وہاں 70% سے زائد جو ہے اس کی وہ منافع خوری کی گئی. اس میں ارشد صاحب جو سب سے خطرناک بات ہے جو آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا, زرداری صاحب کے زمانے میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 4.5 ارب روپیہ ماہانہ کے حساب سے بڑھ رہا تھا. پھر نواز شریف صاحب آ گئے, ان کے دوران سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 10 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے بڑھ رہا تھا. اب عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران وہی سرکولر ڈیٹ تقریباً 41 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے بڑھ رہا ہے. رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ روزانہ کا ٹیکہ تقریباً 1 ارب روپے کا ہے. اس کو ہینڈل کرنا ہوگا, بڑی ہی احتیاط سے ہینڈل کرنا ہوگا. پہلے ہمیں کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کمپنی چاہیے ہوگی جو کہ عالمی دنیا کے سامنے رکھے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہاں. بیرسٹر شعیب نے ابھی بتایا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی آ گئی ہے فروری 2020 میں. اچھا میں اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں ناظرین کو. اگر پیرا 46 اس رپورٹ کا دیکھیں تو ریٹرن آن ایکویٹی ڈیورنگ کنسٹرکشن بھی دیا گیا جو کہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں ایسا فینومنا کہیں نہیں ہوتا. اور ایونچولی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ اس نے ڈالر ریٹرن الاؤ کر دیا. یہ ساری چیزیں ناظرین جو ہونا شروع ہوئیں جب ہم اس کے مزید تفصیل میں دستاویزات دیکھ رہے تھے تو جو پہلا آئی پی پی اس حوالے سے لگا تھا جس میں یہ ROEDC ریٹرن آن ایکویٹی ڈیورنگ کنسٹرکشن دیا گیا وہ ندیم بابر صاحب کی کمپنی تھی اورینٹ پاور. ہماری خواہش ہوگی کہ ندیم بابر صاحب, عمر ایوب صاحب, شہزاد قاسم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لائیں اور آ کے اس پہ بات کریں. ہمیں یہ تو امید ہے کہ اسد عمر صاحب یقیناً آ جائیں گے کیونکہ ابھی تک واحد امید اس سارے کرائسس میں یہی ہے کہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کا جب ان کو چیئرمین لگایا ہے وزیر اعظم نے تو اسی امید سے کہ اس کا ونس اینڈ فار آل وہ سلوشن نکالیں گے. بلکہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں اور آپ کی ملاقات پروگرام میں ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سال یہ پاکستان کی معیشت کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھیں اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے. سیلف میڈ آدمی ہے حسن علی خان صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ. بہت شکریہ حسن علی خان صاحب میں پروگرام میں جوائن کرنے کا. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے لائف کا پچھلے 50 سال ایکٹیو پروفیشنل لائف ایز اے بزنس مین, اتنے جو ابھی کرونا کے چیلنجز آ رہے ہیں, کیا پچھلے 50 سال آپ نے اس طرح کے چیلنجز دیکھے ہیں؟ اچھا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی ہے. تھینک یو سو مچ.